سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ جمعة غضب مليونية، جمعة غضب مليونية ضد الحرب الصهيونية، الشهداء أحباب الله۔ یہ ویڈیو ہے یمن کی۔ یمن میں ہر جمعہ کو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور لاکھوں میں صرف 4 لاکھ 5 لاکھ افراد نہیں ہوتے بلکہ 15 لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں، کبھی 20 لاکھ ہوتے ہیں، کبھی 25 لاکھ ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا احتجاج اگر فلسطین کی حمایت میں کہیں ہوا ہے تو وہ یمن ہے، اور یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ میں آپ کو یہ جانکاری نہیں دے رہا ہوں، نہ یہ جانکاری آپ کو دینا ہے۔ پہلے بھی میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت غزہ پٹی کو، فلسطین کو اگر سب سے زیادہ پوری دنیا میں کہیں سے سپورٹ مل رہا ہے تو وہ یمن ہے۔ یمن میں دونوں طرف سے سپورٹ مل رہا ہے۔ ایک تو یمن کی عوام سڑکوں پر نکلتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے، احتجاج کرتی ہے، اور تاریخی احتجاج ہر جمعہ کو یمن میں ہوتا ہے۔ اور یمن سے دوسرا سب سے بڑا سپورٹ یہ ہے کہ غزہ پٹی کی حمایت میں لگاتار یمن میں حوثیوں کی حکومت کی طرف سے اسرائیل پر حملہ ہو رہا ہے، بحیرہ احمر سے گزرنے والے جہازوں پر حملہ ہو رہا ہے، اور اس جہاز کو نشانہ بنایا جاتا ہے جس کا تھوڑا سا تعلق بھی اسرائیل سے ہوتا ہے یا کسی اسرائیل کے شہری سے ہوتا ہے، یا اس جہاز کا تعلق دنیا کی کسی اور کمپنی سے ہوتا ہے لیکن کسی اسرائیلی شہری کا اس کمپنی میں شیئر ہوتا ہے، یا کوئی الگ کمپنی ہے لیکن وہ اسرائیل کو سروس دیتی ہے، تو ان جہازوں پر بھی یمن کے حوثیوں نے نشانہ بنایا ہے، اس کو حملہ کیا ہے۔ اور آج بھی یمن کے حوثیوں نے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے اسرائیل پر، اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اسرائیل میں بنکر میں جا کر چھپنا پڑا ہے، پناہ لینی پڑی ہے، کیونکہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ یہ بتانا بھی مقصد نہیں ہے کہ یمن دونوں طرف سے غزہ پٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا حملہ بھی یمن پر ہوتا ہے، اسرائیل کی لگاتار جوابی کارروائی ہو رہی ہے، اور یمن کے حوثیوں کا جب بیلسٹک میزائل سے، ڈرون سے حملہ ہوتا ہے اسرائیل پر، تو اسرائیل بھی صنعا پر حملہ کرتا ہے۔ صنعا یمن کی راجدھانی ہے، اور پورے ایئرپورٹ کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ چپے چپے پر یمن میں اسرائیل نے حملہ کیا ہے، پاور پلانٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں اسرائیل کے حملہ میں حوثیوں کے وزیر اعظم شہید احمد الراہوری کی شہادت بھی ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود حوثیوں کے حوصلوں میں کمی نہیں آئی، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یمن کی عوام ہے وہ حوثیوں کے ساتھ کھڑی ہے، وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ یمن کی عوام حوثیوں کو بلیم نہیں کر رہی ہے کہ تم نے کیوں اسرائیل سے پنگا لے لیا، معاملہ غزہ پٹی کا ہے، معاملہ فلسطینیوں کا ہے، اور فلسطینی غزہ پٹی کے لوگ اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، تو تم کیوں اسرائیل پر حملہ کر رہے ہو، اور تمہارے حملہ کرنے کی وجہ سے اسرائیل ہم پر حملہ کر رہا ہے، ہمارا ایئرپورٹ تباہ ہو گیا، دنیا سے ہمارا کنیکشن ٹوٹ چکا ہے، کہیں کی کوئی ہمیں مدد نہیں مل رہی ہے، یہ یمن کے شہری نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور یمن پچھلے 15 سالوں سے خانہ جنگی کا شکار ہے، یمن کا پورا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو چکا ہے، یمن میں مختلف طرح کی حکومتیں ہیں، اور یمن کی آبادی سب سے زیادہ قحط سالی کا شکار ہے، بھوک کا شکار ہے۔ اس کے باوجود یمن کی عوام کو سیلوٹ کیجئے، ان کے حوصلے بلند ہیں کہ وہ لگاتار سڑکوں پر اتر کر حوثیوں کا بھی ساتھ دے رہے ہیں اور غزہ پٹی کا، فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ایک اور دوسری بڑی خبر ہے، اور اس خبر سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، پبلک فیس ہے، اور ملت ٹائمز کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے، ہماری ممبرشپ لے لیجئے۔ اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ غزہ پٹی میں جبالیہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں القصام بریگیڈ نے ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے، اور اس کارروائی کو انجام دیتے ہوئے 4 اسرائیلی آرمی کو ہلاک کر دیا ہے القصام بریگیڈ نے۔ میں نے شروع میں خبر آپ کو بتائی تھی کہ القصام بریگیڈ نے ایک نیا آپریشن شروع کیا ہے، اور جس آپریشن کا نام رکھا ہے عصائے موسیٰ۔ قرآن کریم سے القصام بریگیڈ نے نام لیا ہے اور بتایا کہ موسیٰ صرف تمہارے نبی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھی، ان کے پاس جو اللہ نے لاٹھی دی تھی ان کو، وہ لاٹھی ایک معجزہ تھی، اور ہمارا اس معجزے پر یقین ہے۔ اور اس آپریشن کے ذریعے القصام بریگیڈ نے جبالیہ میں اسرائیل کا مرکاوا ٹینک جا رہا تھا، اور اس کے کاکپیٹ میں اسرائیلی آرمی موجود تھی، 4-5 اسرائیلی آرمی کے افراد وہاں پر موجود تھے، اور اس پورے مرکاوا ٹینک کو دھماکہ سے اڑا دیا القصام بریگیڈ نے، اور 4 اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ ان چاروں کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ القصام بریگیڈ نے باضابطہ ویڈیو ریلیز کیا ہے کہ کیسے اس پورے آپریشن کو انجام دیا القصام بریگیڈ کے فائٹرز نے، لڑاکوں نے، کس طرح یہ حملہ ہوا،
اور ان چاروں کی تصویر بھی القسام بریگیڈ نے دکھائی ہے، اور اس کے بعد اسرائیل نے بھی اپنے اس نقصان کا اعتراف کیا ہے، فوجوں کے مارے جانے کے اعتراف کیا ہے۔ اسرائیل کے اخبارات نے بھی اس خبر کو اب شائع کر دیا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ اسرائیل ہمیشہ اپنے نقصان کو چھپاتا ہے، لیکن جب القسام بریگیڈ کی طرف سے ثبوت پیش کیا جاتا ہے، باضابطہ دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر حملہ ہوا اور یہ اسرائیلی سینا ہے جو ہلاک ہوئی ہے، اس کے بعد اسرائیل کو اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق مدرسہ سے ہے۔ غزہ پٹی میں الزیتون محلہ میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ الفرقان۔ اس مدرسہ الفرقان کو اسرائیلی آرمی نے تباہ و برباد کر دیا، یہاں کے بچوں کو یہاں سے نکال دیا، مدرسہ کو بند کر دیا، اور پھر اس مدرسہ الفرقان کو اسرائیلی آرمی نے اپنے کیمپ میں تبدیل کر لیا، آرمی کیمپ بنا دیا، اور اسرائیلی آرمی کا یہ ٹھکانہ بن گیا۔ اس مدرسہ الفرقان جو اسرائیلی آرمی کا کیمپ ہے، یہاں الاقصی بریگیڈ نے حملہ کیا اور یاسین 05 کا استعمال کیا، مارٹر گولوں کا استعمال کیا، دوسرے ہتھیاروں کا استعمال کیا، اور یہاں بھی اچھا خاصا اسرائیلی سینا کے لوگوں نے نقصان پہنچایا، لیکن کتنے اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہوئی اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے۔ ادھر غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ بھی ابھی تک لگاتار جاری ہے، اور اسرائیل نے پچھلے 2 دنوں سے غزہ پٹی کی تمام عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ پٹی کے پورے علاقہ کو خالی کر دے، لیکن یونائٹڈ نیشن کی ریلیف ورک ایجنسی نے بھی وہاں سے نکلنے سے انکار کر دیا ہے۔ غزہ پٹی کے شہریوں نے بھی اس علاقہ کو خالی کرنے سے انکار کر دیا اور کہا ہم 20 مرتبہ نقل مکانی کر چکے ہیں، ادھر سے ادھر جا چکے ہیں، اب مزید ہم کہیں اور شفٹ نہیں ہو سکتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں، ہمیں مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے، اس کا فیصلہ یہی ہوگا، اب کوئی اور جگہ ہم جانے والے نہیں ہیں۔ کل کے ایک رپورٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کے حملے میں غزہ پٹی میں اب تک 64,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ صرف سپٹمبر کے مہینے میں 11,000 سے زیادہ افراد کو غزہ پٹی میں اسرائیل نے شہید کر دیا ہے، اور یہ ڈیٹا القدس نیوز نیٹ ورک نے جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل ابھی تک سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل کبھی کہتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پروپوزل آیا ہے جنگ بندی کے لیے اسے ہم ماننے کو تیار ہیں، اور جیسے ہی حماس کی طرف سے اس پروپوزل پر رضامندی کا اظہار کیا جاتا ہے، پھر اسرائیل پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور حماس نے فائنلی اپنا بیان جاری کر کے کہا کہ اسرائیل کو انٹرسٹ نہیں ہے، اسرائیل کی دلچسپی نہیں ہے ہوسٹیج کو ریلیز کرانے میں، سیز فائر میں، اس لیے اب اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ پچھلے دنوں میں اسرائیل نے دھوکہ دیا اور حماس کی لیڈرشپ امریکی صدر ٹرمپ کے پروپوزل پر مشاورت کر رہی تھی، بات چیت کر رہی تھی، تبھی اسرائیل نے بمباری کر دیا، حملہ کر دیا، 5 افراد کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور حماس نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے حماس کے دفتر پر جو حملہ کیا وہ صرف اسرائیل کا حملہ نہیں ہے، بلکہ اس حملہ میں امریکہ بھی ملوث ہے، امریکہ کا بھی ہاتھ ہے، اور اس لیے اب قطر کے لیے بھی فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ امریکہ پر وہ کتنا بھروسہ کرے اور امریکہ پر کتنا بھروسہ نہ کرے۔ قطر کی طرف سے خبر یہی آ رہی ہے کہ قطر اسرائیل پر حملہ کرے گا، ہائی لیول کی میٹنگ جاری ہے، عرب ممالک میں ہلچل برپا ہے، اور کل ایک بہت بڑی میٹنگ ہونے والی ہے تمام عرب ممالک کے ہیڈز کی، سربراہ کی، اور فائنل ڈیسیزن لیا جائے گا کہ اسرائیل کے اس حملے کو چھوڑ دیا جائے یا پھر اسرائیل کو جواب دیا جائے، تاکہ آئندہ اسرائیل عرب دیشوں پر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ اس بیچ قطر نے جو سب سے بہتر فیصلہ کیا ہے، اور جس کے لیے قطر کو سیلوٹ کرنے کی ضرورت ہوئی ہے، کہ قطر نے کہا کہ وہ ثالثی کا فریضہ اب بھی ادا کرے گا۔ اسرائیل کے حملے کا ایجنڈا اور مقصد یہ تھا کہ قطر حماس اور اسرائیل کے بیچ میں ثالثی کا فریضہ انجام نہ دے، وہ بیچ سے نکل جائے، لیکن قطر ایسا نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ قطر کا جو دوسرا تاریخی بیان ہے وہ یہ قطر کا کہنا ہے کہ ہم حماس کے رہنماؤں کو اپنے دیش سے باہر نہیں نکالیں گے، نہ حماس کا دفتر یہاں بند کیا جائے گا۔ سال 2012 سے حماس کا پولیٹیکل دفتر قطر میں موجود ہے۔ قطر سے پہلے حماس کا دفتر سیریا میں تھا، بیروت میں تھا، لیکن اس وقت سب سے بڑا پولیٹیکل دفتر قطر میں موجود ہے۔ ترکی میں بھی حماس کے کچھ رہنما پائے جاتے ہیں، تو قطر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ حماس کے دفتر کو اپنے یہاں کلوز نہیں کرے گا۔ اسرائیل کے حملے کا جو سب سے بڑا ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ قطر ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے، اور قطر حماس کی لیڈرشپ کو اپنے یہاں سے باہر نکال دے۔ اسرائیل کو لگ رہا تھا کہ غزہ پٹی میں حماس کی لیڈرشپ محفوظ نہیں ہے، قطر میں وہ محفوظ ہے، اور اگر قطر ان کو باہر نکال دے گا تو پھر
حماس کے لیڈروں پر حملہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ سعودی عرب میں حماس کے لیڈرز کو جگہ نہیں ملے گی، اور اگر عراق، ایران، سیریا ان سب ملکوں میں اگر حماس کے لیڈرز پناہ لیتے ہیں تو ہمارے لیے ٹارگٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیز میں اس بات پر بھی بحث ہو رہی تھی کہ قطر اور امریکہ میں لڑائی کرائی جائے، اس کے علاوہ قطر پر حملہ کیا جائے تو قطر یقینی طور پر اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے عوام کی سیفٹی کے لیے حماس کی لیڈرشپ کو وہاں سے باہر نکالے گا، اور اس کے بعد حماس کے پاس جو سب سے اہم آپشن ہوگا وہ یہ کہ ایران کا وہ چوز کرے، ایران کا انتخاب کرے اور وہاں جا کر رہیں۔ اور اسرائیل کو پتہ ہے کہ ایران میں ہمارا جاسوسی نیٹ ورک بہت زیادہ مضبوط ہے، ایران میں کسی بھی لیڈر کو ٹارگٹ کرنا، کسی بھی لیڈر پر اٹیک کرنا ایران کے لیے، اسرائیل کے لیے، موساد کے لیے نہایت ایزی ہے۔ تو اسرائیل کا پورا پلان یہی تھا کہ قطر سے ہٹا کر دفتر کو ایران شفٹ کرنا ہے، اور وہاں جیسے ہی حماس کی لیڈرشپ شفٹ ہو جائے گی، منتقل ہو جائے گی، ان کو مارنا، ان کو شہید کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن قطر نے یہاں پر ذمہ دارانہ فیصلہ کیا اور صاف لفظوں میں کہا کہ حماس کی لیڈرشپ یہیں رہے گی اور اسرائیل کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ یونائٹڈ نیشن میں آج باضابطہ اجلاس بھی ہوا، دنیا بھر کے ممالک نے رد عمل کا اظہار کیا، تقریباً زیادہ تر ممالک نے قطر پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی، کنڈم کیا اور صاف لفظوں میں کہا کہ اسرائیل کو یہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امریکہ کے نمائندے نے بھی قطر پر اسرائیل کے ہوئے حملے پر افسوس کا اظہار کیا، آفیشلی کنڈم نہیں کیا، اور کہا کہ امریکہ کی دلچسپی اس بات میں ہے کہ تمام ہوسٹیج کو رہا کرایا جائے، تمام لوگوں کو ریلیز کرایا جائے، اور امریکہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے۔ لیکن امریکہ نے جس طرح دوغلا پن کا اظہار کیا، جس طرح اپنا دوغلا کردار دکھایا ہے، عرب ملکوں نے وہ چہرہ دیکھ لیا ہے، اور اب نہیں لگتا کہ عرب دیش دوبارہ اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اور اگر اب عرب دیش بھروسہ کرتے ہیں تو یہ عرب دیشوں کا سب سے بڑا گھٹیا فیصلہ ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے گزارش ہے پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے تو وہاں بھی فالو کر لیجئے، اور انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی ہمیں آپ فالو کر سکتے ہیں۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔